الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو اور عزیزو، آج ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاہ اور حشم اور غرور اور تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چکے چھڑا دیے تھے، آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں وہ صاحب اختیار و اقتدار ہے، وہ بھی دوسروں کے زیر سایہ ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔ کتنے حسرت اور افسوس کا مقام ہے۔ مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس نے صحرا و بیابان اپنے زیر نگیں کی، مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی، وہی مسلمان آج حیران اور پریشان، افسردہ اور جو ہے غموں کی زندگی گزار رہے ہیں، بے بس اور بے کس ہیں، مجبور اور لاچار نظر آ رہا ہے۔ یہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہے جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت اور ناموری کو ذلت اور خواری سے بدل دیا؟ مسلمانوں کی موجودہ نکبت و پستی کے اسباب واضح کیے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے یہ علاج اور یہ حل میرا وضع کردہ نہ ہوگا، قرآن اور حدیث کا بتایا ہوگا، مالک کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات و ہدایات کی روشنی میں انشاءاللہ ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا جو ماحول ہے یہ بھی بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائے، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کی بدلنے کا۔ ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کی روح کو موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو غیروں کی سمت بہ رہا ہے اس کا بہاؤ ہماری طرف ہو جاوے، ہماری ہی کایا نہ پلٹے، دنیا کی جو ہے کایا پلٹ جائے۔ پھر جانتے ہیں اب کیا ہوگا؟ یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کی زیر نگیں ہوگا۔ یہ کائنات اور کائنات کی جو رنگینیاں ہیں اور یہ مسلمانوں کے تابع فرمان ہوں گی، حکومت اور حکمرانی، سلطنت اور سلطانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی۔ مسلمانوں کا قلعہ رشد و ہدایت اور کروان علم اور حکمت اسلاف کی تابندہ نقوش سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل بمنزل کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف بڑھتا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی اور بھائی خواہی کی ضرورت ہے۔ رشتے ناطے کی تفریق، عصبیت، فرقہ بندیوں کی زنجیریں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اللہ نے جو ہے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور پس تم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے
جو ہے کنارے پر تھے، پس تم کو اس نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو عرب کے جس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس میں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے، خون کی پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، خاندانی اختلافات مدت العمر چلتے رہتے تھے، قبیلہ جو ہے یہ دشمنی کا جو ہے بنا ہوا تھا، لیکن جب انہیں جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو پھر بھائی بن گئے، ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا اور دینی قوت کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن گئے۔ مدینہ کے انصار دو مشہور قبیلوں اوس اور خزرج میں منقسم ہو گئے تھے، اور ایک زمانے سے ان میں عداوت چلی آ رہی تھی، وہ بھی گلے مل گئے اور زمانے جاہلیت کی عداوت ایک داستان پارینہ بن گیا۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ انہو عزیز حکیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تب تو بھی ان کی دلوں میں محبت نہ پیدا کر پاتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ بے شک اللہ جو ہے غالب اور حکمت والا ہے۔ صحابہ اکرام کا تو یہ حال کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے پشتوں کے جو جھگڑے چلے آ رہے تھے منٹوں میں ختم کر دی، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پھلے اور بڑے، خدا کے فضل و کرم سے اسلام کی دولت کو جو ہے پشت سے نصیب ہے، مگر ہم ہے کہ اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کی بجائے بڑھا دینے میں لگے ہیں، آپسی اختلافات کو مٹانے کے بجائے طول دینا پسند کرتے ہیں، گلے ملنے اور بھائی بن جانے میں اپنی جو ہے یہ بے عزتی سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا بھر کے نزاعی چکروں میں مبتلا ہے اور کسی کو بھی ختم کرنے کی فکر نہیں ان چکروں کو۔ کیا ان خیالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا اتفاق اور اتحاد کی دولت کے بغیر کوئی قوم باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان جو ہے بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے کہ تمام مسلمان فرد واحد کی طرح ہے، اگر آنکھ بیمار ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا، اگر سر بیمار ہو جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا، خواہ کسی عضو میں کوئی تکلیف ہو، اس کا درد، اس کی پریشانی پورا بدن جو ہے جھیلتا اور محسوس کرتا ہے۔ محترم دوستو، ہمیں اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اختلافات مٹا دینے کی ضرورت ہے، عصبیتوں کو فنا کر دینے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم کو کامیابی اور کمرانی حاصل ہو جائے گی، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر عمل کی کمزوری تو نہیں آ گئی۔ دوسری بات، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اسلاف جس طرح دین پر عمل کرتے تھے، دین کی خاطر اپنا تن من دھن لوٹا دیتے تھے، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ مسلمان بھائیوں، سوچو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا؟ ہمارا اعمال نامہ عمل صالح کی دولت سے مالا مال نہیں، ہم اللہ کی نہیں بنے، اس لیے اللہ بھی ہمارا مددگار نہیں۔ ہم نے غیروں کی طرز و طریقے اپنا لی، غیروں کی جو ہے زندگی ہے وہ اختیار کر لی، غیروں کے طور اور طریقے جو ہے پسند کر لی، اس لیے ہمارا یہ حال ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دین پر چلے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا، ہمیں فوز و فلاح سے ہمکنار کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخوری نصیب فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والی بھی بنے، یعنی صرف زبانی دعوی ایمان نہ ہو بلکہ ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے والے بن جائے، اللہ کی دین کی مدد کرے تاکہ اللہ بھی ہمارا حامی اور مددگار ہوں۔ قرآن ہمیں پکار رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنی کے مقابلے میں تمہاری قدم کو جما دے گا۔ قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس جو ہے تم ہمت مت ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گی اگر تم مومن رہے۔ قرآن تیسری جگہ کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو مرد اور عورت ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کریں انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ اگر تمہارا مددگار بن جائے تو پھر تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حامی اور مددگار نہیں مل سکتا. اس لیے بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، مدد اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. ایک جگہ ارشاد فرمائے سورۃ آل عمران، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تم کو رسوا کر دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ خلافت فی الارض کے مستحق وہ مومنین ہیں جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہو. قرآن زمین کے اندر خلافت کے مستحق مسلمان ہے، لیکن اعمال صالحہ کی دولت سے ان کو مالا مال ہونا چاہیے. صرف زبانی دعوی ایمان نہ ہو، دعوے کی عمل دلیل بھی ہو. چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالحہ کرے کہ انہیں زمین کے خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی. تو یہاں بھی ایمان اور عمل صالحہ کو شرط قرار دیا گیا. حاضرین مجلس ذرا غور کیجئے اور دیکھیے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مسلمانوں کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنیے اور سوچئے کہ کیا آج وہی حالات نہیں ہے جو کہ 1400 برس پہلے مسلمانوں نے پیشن گوئی کر دی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ غیر قومیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائے گی جس طرح کھانے والا اپنے پیالہ یعنی اپنے دسترخوان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. گویا مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر ہر ایک ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، تو اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اس دن آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن سیلاب کی جو جاگ ہوتے ہیں نا ان کی مانند بے حیثیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں جو ہے دھن پیدا کر دے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہن پیدا کرے گا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. یعنی اس وقت مسلمان جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے. تو اس بیان کے اندر جو ہے 3 چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. ایک تو مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہے، آپس میں اختلافات، جھگڑے، جنگ اور جدال، تفرقہ بازیاں یہ ختم کرے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمان نیک اور عمل صالحہ والی زندگی اپنائیں. صرف جو ہے ہم یعنی دعوی ایمان تک محدود نہ رہے، بلکہ جو ہے ہمارے عملی زندگی بھی ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہو، فرائض کی جو ہے پوری ہو، فرائض کو پورا کر رہے ہوں، واجبات سنت مستحبات تک کی پابندی ہماری ہو. ہم جہاں جائے لوگ کہے کہ محمدی نظر آ رہا ہے. اور تیسری بات جو مسلمانوں کا دنیا میں جو ہے حکمرانی، مسلمان دنیا میں غالب ہو، مسلمانوں کی فتح ہو، یہ دین کی جو ہے مدد اور نصرت، اللہ کی دین کے لیے اپنا مال، اپنا جان، اپنے خواہشات، جذبات سب کچھ قربان کر دینا. تو یہ 3 باتیں ہیں
اگر ہم ان پر عمل کریں گے اور اوروں مسلمانوں کو بھی اس پر لائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے چمکیں، ہم دنیا میں پھر ویسے ہو جائے جیسے کہ آج ہمارے اسلاف نے جو ہے زندگیاں گزاری، اور دنیا پر انہوں نے جو ہے دنیا کو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے دین کو پیش کر دیا، تو یہ دن جو ہے پھر دور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس طرح جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اللہ پاک جو ہے اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔